مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، خود کو ان سے ضرب دوں لوٹ دوں تو لگوں لاتعداد، خود کو ان سے ضرب دوں تو لگوں لاتعداد، جب ان سے بچھڑوں تو صفر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، آرزو اب تو مضاف ہے، جو کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو اب تو مضاف ہے، جو کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد، سامعین عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اذ ہما فی الغار، غار میں وہ دو تھے، اذ یقول لصاحبہ، ان میں سے ایک نے کہا اپنے صاحب سے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سامعین عزیز وقار،
آپ کے علم میں ہے آج 22 جمادی الثانی ہے۔ آج ہی کا دن ہے جس دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے متعلق لکھا ہے کہ اذا تذکرت شجو من تکتا فاذکر اخاک ابا بکر یما فعلا، یعنی حقیقت کی زبان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر، وہ حق کا ترجمان صدیق اکبر، نبی کا رازداں صدیق اکبر، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر، کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا، جہاں آقا وہاں صدیق اکبر۔ تو سامعین عزیز وقار، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی کمالات سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے مالا مال فرمایا۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جس صحابی کے حصے میں آئی وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد گرامی بھی صحابی ہیں، آپ کا جو بیٹا ہے وہ بھی صحابی ہے، پھر آپ کا جو پوتا ہے وہ بھی صحابی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو نعمت ہے یہ کسی بھی حضور کے صحابی کو حاصل نہیں ہے۔ باپ بھی صحابی، خود بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اور اس کے بعد پوتا بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا آپ کو شان عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ بچپن ہی سے آپ کی عادات جو بڑی ہی خوبصورت تھی۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے ایک گھرانے بنو تمیم سے تھا۔ تو آپ زمانہ جاہلیت اور اسلام کے زمانے میں بھی آپ ان 10 مردوں میں سے تھے جن کو عزت دی جاتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اور اسلام کے زمانے میں بھی آپ ان 10 مردوں میں سے تھے جن کو عزت دار سمجھا جاتا تھا، آپ کو بڑا عہدہ دیا جاتا تھا۔ تو سامعین عزیز وقار، آپ ابھی 4 سال کے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی عہدے پہ فائز کرنا ہوتا ہے، تو ان کو بچپن ہی سے اس طرح کی عادات دی جاتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے یہ بچہ بڑا ہو کر بڑا کام کرے گا۔ آپ ابھی 4 سال کے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں، کسی بچے کو دیکھ لیں 4 سال کے، اس میں کیا خوبیاں ہیں، کیا وہ یہ باتیں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت رواج تھا، زمانہ جاہلیت تھا، اسلام کا نام نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے، بت پرستی کرتے تھے۔ آپ کے باپ کا نام تھا ابو قحافہ، ویسے تو آپ کے باپ کا نام عثمان تھا، لیکن آپ ابو قحافہ کے نام سے مشہور تھے۔ تو زمانہ جاہلیت میں ہی آپ اپنے بچوں کو بت پرستی کا درس دیا کرتے تھے اور سختی سے ان کو بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور کیا کرتے تھے۔ ساتھ لے کر جاتے اور بچوں کو لے کر جاتے بت خانے میں اور پوجا کرواتے۔ جس طرح ہم مسجد میں اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں، اسی طرح وہ سختی کے ساتھ اپنے بچوں کو بت خانے لے کر جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی لے کر گئے اور کہا کہ اسے سجدہ کرو، اس کی عبادت کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ نے جب بت کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ بت سے کہا مجھے کھانا دے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے کھانا دے۔ تو بت نے کیا کھانا دینا تھا، وہ اپنی جگہ سے ہلا ہی نہیں،
جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ بھی بت کے سامنے گئے اور لوگوں سے کہا یہ بت نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تم اس کے سامنے کھانے رکھ دیتے ہو، دودھ رکھ دیتے ہو، کیا فائدہ ان کھانوں کا، کیا فائدہ ان دودھوں کا جو دودھ تم دیتے ہو؟ تو سامعین آپ نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے، اس نے کھانا نہ دیا۔ پھر کہا میں لباس نہیں ہے میرے جسم پہ، یعنی ننگا ہوں، مجھے لباس دے، اس نے نہ دیا۔ تو آپ نے کہا پھر تیار ہو جا پتھر کھانے کے لیے۔ آپ نے بڑا پتھر اٹھایا اور بت کو مارا اور وہ بت ٹوٹ گیا۔ تو اسی وقت آپ کے باپ نے ایک زوردار تماچا آپ کے منہ پہ مارا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے منہ پر۔ تو آپ کو لے کر وہ آپ کی ماں جن کا نام حضرت سلمہ تھا ان کے پاس آ گیا اور کہا کہ یہ جو تیرا بچہ ہے نا یہ بت کو توڑ آیا ہے، میں نے کہا اس کی عبادت کر، عبادت کرنے کی بجائے اس سے کھانا مانگتا ہے، اس کو کہتا ہے مجھے لباس دے، اور اس نے یہ کیا ہے کہ پتھر مارے ہیں اسے اور اس کو توڑ دیا ہے۔ تو آپ کی ماں بولی، آپ کی ماں نے کہا جب یہ پیدا ہوا تھا اس وقت بھی مجھے غیب سے آواز آئی تھی یہ کوئی بچہ عام نہیں، یہ بڑی عظمتوں والا بچہ ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بڑی عظمتوں والا بچہ ہے، یہ بڑی رفتوں والا بچہ ہے، یہ پاک دامن بچہ ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے۔ تو سامعین ذی وقار، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے، جن کو اللہ نے مقام دینا ہوتا ہے، تو بچپن ہی سے ان کو مقام دے دیا جاتا ہے، ان کی عادات، ان کے اطوار یہ بتاتے ہیں یہ بڑے کام کریں گے۔ تو سامعین ذی وقار، اب محبوب خدا بھی ہیں، ایسے محبوب کہ ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے حضور کے اس فرمان کا اس کو ایک جگہ رکھنا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی کو رکھنا ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کی اس حدیث پہ پورا عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ حضور نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ساری انسانیت سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہ کرے۔ تو سامعین ذی وقار، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پچھلے جمعہ کو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، اپنی اولاد سے بڑھ کر کس طرح محبت کرتے تھے۔ آپ کے بیٹے نے کہا تھا، میں نے واقعہ پچھلے جمعہ کو سنایا تھا کہ بیٹے نے کہا کہ اے والد گرامی، آپ 3 دفعہ غزوہ بدر میں میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ کی محبت کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا میں اسلام کی محبت میں اور حضور کی محبت میں اس قدر آگے ہوں، اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے سائے میں آتا میں تیرا سر جو ہے گردن سے جدا کر دیتا۔ تو اولاد سے بڑھ کر حضور سے محبت فرماتے، والدین سے بڑھ کر، آپ اپنے والدین سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے تھے۔ یہ آپ کے سامنے واقعہ ہے، آپ ابھی بچپن کا ابھی زمانہ ہے، درمیانہ زمانہ آپ کا، آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اعلان نبوت ہو چکا ہے۔ تو کچھ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے، جو صحابی تھے کم تھے جو جنہوں نے اسلام قبول کیا، حضور نے منع فرمایا تھا کہ ابھی علل اعلان عبادت نہیں کرتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہمارا دین سچا نہیں؟ حضور فرماتے ہیں دین سچا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو دین اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو سامعین ذی وقار، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ سچا نہیں ہے؟ حضور فرماتے ہیں سچے ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ نے آپ کو آخری نبی اور سچا نبی مبعوث نہیں فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں بے شک فرمایا ہے، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو پھر کہتے ہیں میں آج کعبہ میں جا کر عبادت کروں گا اور اعلان کروں گا اور بتاؤں گا میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو سامعین ذی وقار، حضور نے منع بھی فرمایا لیکن گئے، آپ کی محبت تھی، آپ نے جا کر کعبہ شریف میں عبادت کی۔ ادھر سردار تھے
ادھر لوگ جو تھے سارے کے سارے کافر تھے، کافروں کے سردار تھے. تو سامعین عزیز وقار جب انہوں نے دیکھا آپ کو عبادت کرتے اور آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ اسلام کی طرف آؤ، یہ کہ تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، یہ پوجا کرنا ٹھیک نہیں ہے، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ آؤ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی عبادت کیا کرو. تو سامعین عزیز وقار جب انہوں نے یہ سنا، اسی وقت آپ کے پے در پہ آپ پر حملہ کر دیا، آپ کو لہو لہان کر دیا. جو اس وقت جوان تھے انہوں نے اس قدر جوش کے ساتھ آپ پر حملہ کیا، آپ لہو لہان ہو گئے سارے کے سارے. گھر چل کر جانے کی سکت نہ رہی، بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے اٹھا کر گھر لے گئے. اس وقت برادری کو بڑا تناور سمجھا جاتا تھا، لوگ برادری کی خاطر جان دے دیتے تھے. تو اس وقت ساری برادری اکٹھی ہو کر انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اسلام کا اعلان کیا حضرت ابوبکر نے، بلکہ سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے. آپ بے ہوش ہیں. جب آپ کو ہوش آیا ہے تو لوگ پوچھتا ہے والدہ کیسی ہے، والد کیسا ہے، بیٹا کیسا ہے. لیکن آپ کو جب ہوش آیا ہے، آپ نے جب آنکھ کھولی ہے تو اسی وقت پوچھا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، کیا وہ خیریت سے ہیں. تو سامعین عزیز وقار تو والدہ نے بتایا ہاں وہ خیریت سے. تو جب سارے جو آپ کے خاندان والے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم سارے آپ کا پتہ کرنے کے لیے آئے، برادری کی وجہ سے آئے، لیکن یہ تو وہ ہے جو کہتا ہے اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، یہ تو حضور کا نام لے رہا ہے. بلکہ یہ دیکھنے کے برادری کے اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے رسول کا نام لے رہا ہے. تو آپ نے جب آپ کی ماں نے بتایا حضور خیریت سے ہیں، پھر بھی آپ کو قرار نہ آیا، سکون نہ آیا. آپ نے عرض کی کہ والدہ اگر تو چاہتی ہے مجھے سکون حاصل ہو جائے، تو حقیقی مجھ سے محبت فرماتی ہے تو مجھے پکڑ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ. تو آپ کو اس حالت میں آپ زخمی ہیں، زخمی ہونے کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے ہیں. جب تک حضور کا دیدار نہیں کر لیا آپ کو قرار ہی نہیں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کس قدر اپنے غلاموں پہ اور جو حضور سے محبت فرماتے تھے ان پر کرم نوازی فرماتے تھے. حضور نے کھڑے ہو کر استقبال کیا. اسی لیے تو نہیں حضور نے فرمایا کہ دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا اس کا بدلہ میں نے زمین پہ دے دیا، لیکن ابو بکر وہ ہستی ہے جس کا بدلہ میں قیامت کے دن چکاؤں گا. اور حضور نے فرمایا کہ میرے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مجھے فائدہ حضرت ابو بکر کے مال نے دیا. اور اسی لیے فرمایا اگر کوئی بندہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا چاہتا ہے، دوزخ سے آزاد دیکھنا چاہتا ہے، وہ حضرت ابو بکر کو دیکھ لے. اور فقیہ ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں نہ ہوں، میرے بعد کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو تو جائے حضرت ابو بکر صدیق سے جا کر مسئلہ پوچھ لیں. اللہ نے آپ کو فقیہ بھی بنا کر بھیجا. سامعین عزیز وقار کیا کیا باتیں آپ کے پیار کی سناؤں، آپ کی محبت کی سناؤں. جب ہجرت کی رات تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہجرت فرمائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرنے کے لیے چلتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو حکم دیتے ہیں کہ آپ نے میری جگہ پہ، میرے مکان میں میری جگہ پہ آرام کرنا ہے، میرے بستر پہ آرام کرنا. ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر تو تیار رہنا. تو سامعین عزیز وقار راوی کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے. آپ نے نہیں فرمایا تھا، حضور نے نہیں فرمایا تھا. حضور ان کے گھر کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ابو بکر پہلے سے تیار ہے. ابو بکر سے پوچھتے ہیں تجھے کس طرح پتا چلا؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے مجھے پیغام آ گیا تھا کہ میرا محبوب آ رہا ہے، تو تیار رہ ہجرت کے لیے. سامعین عزیز وقار آپ جاتے ہیں، دشمن ہر طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے دشمن بنا ہوا ہے، آپ کی جان لینا چاہتا ہے، نعوذ باللہ. یہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں. سامعین عزیز وقار آپ جب جاتے ہیں راستے کی کیفیت یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دو باتیں ہو گئی، والدین سے بڑھ کر پیار کرتے تھے، اولاد سے بڑھ کر پیار کرتے تھے، اب اپنی جان سے بڑھ کر کس طرح پیار کرتے تھے. جا رہے ہیں راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جاتے ہیں حضور کے کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں ابو بکر آج چلنے کا انداز نرالا ہے،
کبھی آگے ہوتے ہو، کبھی پیچھے ہوتے ہو، کبھی دائیں ہوتے ہو، کبھی بائیں ہوتے ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آگے ہوتا ہوں تو مجھے یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہیں آگے سے تیر نہ آ جائے. میں آگے ہو جاتا ہوں، اگر تیر آئے تو ابو بکر کے سینے کو پار کرے. پھر مجھے خیال آتا ہے کہیں حضور پر پیچھے سے حملہ نہ ہو جائے، پیچھے سے تیر نہ آ جائے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے حضور پر دائیں طرف سے حملہ نہ ہو جائے، دائیں طرف ہو جاتا ہوں، پھر بائیں طرف ہو جاتا ہوں. اس طرح آپ نے سفر کیا. پھر جب غار میں جاتے ہیں مختصراً آپ غار کو صاف کرتے ہیں، ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اس میں اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں. آپ کی 3 خواہشیں تھیں. 3 خواہشیں، ہر بندے کی کوئی خواہش ہوتی ہے. ہماری خواہش ہے مال آ جائے، کوٹھی آ جائے، بنگلہ آ جائے، یہ خواہشیں ہوں گی. لیکن اللہ کے نبی کے جو یار ہیں ان کی خواہشیں دیکھیں. آپ کی خواہش یہ تھی یا رسول اللہ، ایک خواہش یہ ہے مال میرا ہو، حکم آپ کا ہو، صدیق اکبر قربان کرتا رہے. دوسری خواہش یہ ہے یا رسول اللہ گھر آپ کا ہو، بیٹی میری ہو، خدمت کرتی رہے. پہلی بھی پوری ہوئی، غزوہ تبوک کے موقع پہ سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا. دوسری بھی پوری ہوئی، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا حضرت صدیق اکبر کی جو بیٹی حضرت عائشہ اس سے نکاح کر لیجیے. سامعین عزیز کا 2 ہو گیا. تیسری 2 ہو گئی. تیسری جو تھی یا رسول اللہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو، صدیق اکبر دیدار ہی کرتا رہے. آج وہ رات تھی، آج غار سور والی، آج آپ کی تیسری خواہش پوری ہونے لگی. آپ غار سور میں جاتے ہیں، جگہ صاف کرتے ہیں، اس جگہ پہ آپ ایڑی رکھتے ہیں جس جگہ پہ سوراخ بند نہیں ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زانو پہ اپنے سارے انور رکھ کر آرام فرمانے لگ جاتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنی دفعہ ایک سانپ نے ڈسا آپ کی ایڑی پہ، جس سوراخ پہ آپ نے اپنی ایڑی رکھی تھی. سامعین عزیز وقار، لیکن آپ نے اس خیال سے کہ پوری زندگی کی میری خواہش یہ تھی کہ حضور کا چہرہ ہو، آنکھیں میری ہوں، تو آج وہ رات ہے، میں حضور کے آرام میں حلل نہیں ڈالوں گا. سامعین عزیز وقار، تکلیف سہتے رہے، تکلیف درد ہوتا رہا. اتنے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے، اور بعض لوگوں کے آنسو گرتے ہیں زمین پر. آپ کیسے وہ اللہ کے رسول کے یار تھے. سامعین عزیز وقار، آپ کے آنسو حضور کے چہرہ انور پہ گرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. حضور نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی موذی جانور ہے وہ مجھے بار بار ڈس رہا ہے. حضور نے اپنا لعاب دہن جو ہے آپ کی ایڑی پہ لگایا، اسی وقت درد جاتا رہا. سامعین عزیز وقار، یہ اللہ کے دوست ہے. حضرت عائشہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمائیں، یہ ستارے ہیں آسمان پہ، اس کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں جو ہیں وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. آپ پریشان ہوگی کہ میرے بابا کی نیکیاں، اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو میرے بابا کی نیکیاں کتنی ہوں گی؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی یار غار والی نیکی ایک طرف، یار غار کی نیکی پھر بھی بھاری ہے. سامعین عزیز وقار، یہ اللہ کے نبی کے دوست ہیں. آج آپ کا یوم وصال ہے. دعا ہے جس طرح آپ نے زندگی گزاری، اللہ تعالی ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی